بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک اس کل والے ٹاپک کی کنٹینیوٹی ہے. یعنی کل ہم نے چارلس لیم کی بایوگرافی پڑھ لی تھی اور جو ایسسٹ ہے اور اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل آپ لوگ کے سامنے پیش کیا تھا. تو اس میں امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا. تو آج کا ٹاپک بیسیکلی اس ٹاپک کی کنٹینیوٹی میں یعنی اس ایسز آف ایلیا میں فرسٹ ایسے یعنی ڈریم چلڈرن ہے. اور اس کا فل ٹائٹل جو ہے ڈریم چلڈرن اے ریویری ہے. تو اس ٹائٹل کو پیش کرنے کے لیے جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، اور جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکے. تو آج کے ٹاپک کی جانب جاتے ہیں. آج کا ٹاپک بیسیکلی یعنی ہم سمری آف ڈریم چلڈرن ریویری کو پیش کریں گے. یعنی آج کے ایسے کی جو یعنی فل ٹائٹل ہے وہ ڈریم چلڈرن ریویری ہے. اب اس کی سمری پیش کرنے کے لیے میں نے جو یعنی جس اینگل اور جس یونیک سٹائل کا آپ لوگ کے سامنے جو ہے یعنی ترتیب دی ہے، کمپوزیشن کی ہے، انشاءاللہ العزیز کافی سودمند رہے گا. آپ لوگ جو ہے چینل کے ساتھ A to Z اس کو یعنی سن لیں، وہ کافی سودمند اور کافی جو ہے کارآمد رہے گا. تو اس ٹاپک کو یعنی دیکھنے کے لیے ہم نے 3 پارٹس اس کے بنائے ہیں. پہلے پارٹس میں میں اس کریکٹرز کے بارے میں بتاؤں گا جو کریکٹر ایسے کے اندر یوز ہو چکے ہیں، اور دوسرا یعنی میں اس ایسے کے شارٹ سمری آف ڈریم چلڈرن بتاؤں گا ان انگلش اینڈ ان اردو. اور یہ شارٹ سمری ہوگی، صرف اور صرف 1-2 کنسیپٹ اس کے اندر ہے، اسی وجہ سے اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے بعد ڈیٹیل سمری ان اردو ڈریم چلڈرن کی آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ بھی اردو اور انگلش میں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز کافی سودمند رہے گا. تو فرسٹ پارٹ آف لیکچر جو ہے وہ کریکٹر ہے، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کریکٹر میں یعنی سب سے پہلا میجر رول جو ہے وہ گرینڈ مادر کا ہے. گرینڈ مادر کا نام اسی ایسے کے اندر مس فیلڈ ہے. یہ چارلس لیم کی گرینڈ مادر یعنی دادی تھی، اور یہ کہاں پہ رہتی تھی؟ لائیوڈ ان دا نورفولک، یعنی نورفولک میں وہ رہتی تھی. اور اسی چارلس لیم کی ایک ڈریم چلڈرن میں سے ایک ایلائس ایک ڈاٹر تھی، اور دوسرا اس کا جان جو تھا وہ سن آف چارلس لیم. یعنی یہ ڈریم چلڈرن میں ایک بچی اور ایک بچہ تھا. اور دوسرا جان لیم، یہ اس کا بردر آف چارلس لیم بھی ہے، اور یہ انکل آف جان لیم سنز بھی ہے، یا اس کے بچوں کا یہ چچا ہے، انکل ہے، اور بردر آف چارلس لیم بھی ہے، جان لیم ہے. یہ 4 کریکٹر ہو گیا. اور 5th کریکٹر جو ہے ایلائس ونٹرٹن، یہ لیمز کی ایکس لاور ہے، اور یہ اصل میں برٹرم وائف ہے. برٹرم وائف سے مراد یہ کسی اور کی وائف تھی، پہلے یہ اس کی ایکس لاور تھی. اور یہ ایلائس ونٹرٹن جو تھی یہ اس کی ایکس لاور تھی، اور یہ ڈریم چلڈرن کی طرح اس کو یعنی ڈریم وائف بھی سمجھتا ہے. اب یہ 5 مین کریکٹر ہے جو اسی ایسے میں استعمال ہوں گے. تو کسی ایسے میں جانے سے پہلے اس کے کریکٹر کے بارے میں جانکاری ضروری ہوتی ہے. تو یہ 5 کریکٹر آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اس کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ کنسیپٹ اسی لیکچر کا جو سمری آف یعنی ڈریم چلڈرن ریویری ہے، اس میں پہلے میں شارٹ سمری آپ لوگ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کے اندر 1-2 کنسیپٹ ہے، وہ کنسیپٹ وہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی سیکھ جائیں. تو اس کے بعد ڈیٹیل سمری بعد میں ہوگی ان اردو اور انگلش میں. تو سیکنڈ پارٹ آف لیکچر جو ہے یعنی شارٹ سمری آف ڈریم چلڈرن ہے. تو جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ڈریم چلڈرن از اے پرسنل ایسے. اب پرسنل ایسے سے مراد یہ یعنی ذاتی ایسے تو ہے، لیکن ذاتی ایسے سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر سبجیکٹیو اپروچ ہوتا ہے، اور سبجیکٹیو اپروچ کی وجہ سے آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کی وجہ سے یعنی یہ چارلس لیم جو ہے یعنی رومانٹک پوئٹ بھی ہے، اور رومانٹک رائٹر بھی ہے، اور رومانٹک ایسسٹ بھی ہے. اور اسی وجہ سے اس ایسے کے اندر اس کی پرسنل لائف کی ایک جھلک ہے، اسی وجہ سے اس ایسے کو پرسنل ایسے کہا جاتا ہے. لیم اسی ایسے کے اندر یعنی لیم پریزنٹ دی کریکٹر اینڈ انسیڈنٹ فرام ہز اون لائف. جیسا کہ کل میں نے کوٹیشن میں کہا تھا، لیٹ اس لائف فار دی بیوٹی آف اور اون ریئلٹی، یعنی اس ریئلزم کی اس بیوٹی کی خاطر وہ کہتا ہے کہ آؤ یعنی زندہ رہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیم پریزنٹ پیش کرتا ہے دی کریکٹرز
یعنی اپنے کریکٹرز کو، جتنے بھی کریکٹر اوپر ہم نے 5 استعمال کیے ہیں، یہ کریکٹر اینڈ انسیڈنٹ اور واقعات کے فرام ہز اون لائف، اپنی ذاتی زندگی کے اسی ایسے کے اندر، اور دی اسکیچز آف ہز گرینڈ مدر مس فیلڈ، یہ جو خاکے پیش کر رہے ہیں یعنی مس فیلڈ کا، ہز بردر اپنے بھائی کا جان لیم کا، ہز سسٹر میری لیم کا، ہز ٹریجک لا افیئر ود دا این سیمنس کے ساتھ، بٹ لیم جو ہے کیا رہا، آلویز پلیز ود دا فیکٹس اینڈ فکشن اینڈ ٹرانسفارم دی ریئل انٹو لٹرری۔ اب یہ مین کانسیپٹ ہے، ایک تو پرسنل ایسے تھا اس شارٹ سمری آف ڈریم چلڈرن کے اندر، اور دوسرا مین کانسیپٹ اس کے اندر کیا ہے، یعنی لیم ہمیشہ اس کی خاصیت یہ رہی تھی کہ وہ زندگی کے فیکٹس کے ساتھ، یعنی زندگی کے حقائق جو اس کی ٹریجڈیز گزرے تھے، اینڈ فکشن، اور جتنے فکشن ہوتے ہیں امیجنری چیز ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا لیتا تھا اور ان کو ٹرانسفارم کر لیتا تھا، منتقل کر لیتا تھا اس کو ریل کی صورت میں، یعنی ٹرانسفارم دی ریل، اور اس ریل کو، اس حقیقی زندگی کے کریکٹر کو ادبی شکل دے دیتا ہے، یعنی لٹریری بنا لیتا تھا، یعنی بٹ لیمس آلویز پلیز with the facts and fiction and transform the real into literary۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فیکٹس اور فکشن کو ملا کے اور ان ریئل چیزوں کو ٹرانسفار کرتا تھا اپنے ادبی دنیا میں، یا ادبی ٹچ یا لٹریری ٹیسٹ اس کو دے دیتا ہے۔ اب وہ تھرڈ پارٹ آف لیکچر جو ہے بیسیکلی ڈیٹیل سمری ہے۔ ڈیٹیل سمری میں یعنی سننے کے لیے آپ لوگ جو ہے ایک دفعہ کریکٹر کو دوبارہ دیکھ لیں، یعنی اس میں ایلس جو ہے اس کا ڈریم ڈاٹر ہے، اور جان جو ہے اس کا چارلس کا سن ہے، جان لیم جو ہے اس کا ڈیڈ بردر ہے، اور مس فیلڈ جو ہے گرینڈ مادر ہے، اور ایلس ونٹرٹن جو ہے یہ اس کی امیجنری وائف ہے، یا ڈیڈ وائف بھی اسے کہتے ہیں۔ تو یعنی سمری میں جانے سے پہلے کچھ اور بھی حقائق اور کنسیپٹ جو چارلس لیم کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ ابھی آپ لوگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ کے سامنے پیش کر سکوں۔ وہ یہ ہے کہ چارلس لیم جو تھا یہ بیسیکلی تھرو آؤٹ دی لائف یعنی ان میرڈ رہ چکا ہے، یعنی غیر شادی شدہ رہ چکا ہے، اس نے کوئی شادی نہیں کی، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، ریزن ان میرڈ کے بعد یعنی ان میرڈ کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایک میڈ سسٹر رکھتا تھا، یعنی پاگل سسٹر یعنی بہن تھی اس کی، اور اس نے کیا دیکھا تھا، یعنی اپنی لائف میں اپنے ماں کو یعنی اس کے ہاتھوں مرتے دیکھا تھا، یعنی کیسے اس کی زندگی میں جو ٹریجڈیز ہے اس کے اندر یعنی کیا ہے 4 ڈیتھس ہو چکے ہیں اس کے لائف میں۔ ایک اس کی مدر ڈیتھ ہے، یہ مدر کو کس نے کل کیا تھا، اس کی میڈ سسٹر نے اس کے جو ہے یعنی پیٹ میں یا ایبڈامینل پورشن میں یعنی چورے سے اس کو مارا تھا، اور اسی طرح اس نے اپنی میڈ بہن کے ہاتھوں اپنی ماں کا موت دیکھا تھا، جو انتہائی یعنی کافی کریٹیکل سچویشن ہوتا ہے لائف میں۔ اور اسی طرح پھر اس نے جب ماں کی ڈیتھ کے بعد اپنے برادر کو کی ڈیتھ دیکھی تھی، دوسرا ڈیتھ تھا، پھر اس کے بعد گرینڈ مادر کی ڈیتھ دیکھی تھی، اور اس کے بعد اس سسٹر کی ڈیتھ دیکھی تھی۔ تو یہ ایسی جو ہے یعنی 4 ڈیتھس تھے جس نے اس کی زندگی کو کافی ٹریجک بنایا، اور ٹریجک ہوتے ہوئے اس کی زندگی جو تھی یہی وجہ تھی کہ کافی دکھ اور جو ہے دکھ بری زندگی تھی، اور اسی وجہ سے یعنی دکھوں پریشانیوں اور سفرنگ سے بھرپور تھی۔ اسی وجہ سے اس کے کام میں جو ہے یعنی ہمیشہ اس چیز کی عکاسی یا پرسنل لائف کی جو ہے ہمیں عکاسی نظر آتی ہے۔ یہ تو چند ایسا کنسیپٹ تھا جو سٹوری سے باہر تھا۔ اب وہ سٹوری کی طرف آ جائے، سب سے پہلے ٹائٹل کو دیکھیں۔ ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یعنی ڈریم چلڈرن ریوری۔ ریوری کس چیز کو کہتے ہیں؟ ریوری انگریزی میں یعنی ڈے ڈریمنگ کو کہتے ہیں، یعنی دن کے وقت خواب دیکھنا۔ اب آپ کہیں گے کہ سر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یعنی دن کے وقت خواب کا کیا ہوتے ہیں اور رات کے خواب میں، یعنی دن کے وقت خواب اور رات کے خواب میں پھر فرق ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی نہیں یعنی راکٹ سائنس نہیں ہے اس بات میں، لیکن ڈریم جو ہے بیسیکلی اور ڈے ڈریمنگ یا ایک ہوتا ہے یعنی ریوری، جس کو ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں، یا جس کو آپ لوگ ویژن بھی کہہ سکتے ہیں، یا جس کو آپ لوگ وہ ڈریم کہتے ہیں جو ولنگلی آپ کو آتا ہے، اور یا اس کو آپ خوابی پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو آپ جو ہے خیالی پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، یا خیالی پلاؤ میں کھو جانا، یا ابسینٹ مائنڈڈ ڈریم دیکھنا، یا کبھی کبھی اپنی سوچوں میں گم ہو کر جو ہے انسان بہت کچھ
یعنی سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو انگریزی میں ریوری کہتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں ایلوسینیشن بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے دھوکے اور فریب اور یعنی لالچ میں آ کر وہ دن کے وقت اس کو تارے نظر آتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈے ڈریمنگ کر لیتا ہے، اور اسی ڈے ڈریمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یعنی کافی ناسٹلجک ہو جاتا ہے، یعنی پاسٹ کے پر سوچ رہا ہوتا ہے یا پاسٹ کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے ریوری اور دوسرا لفظ ہے ڈریم۔ اب ریوری جو ہے ڈے ڈریمنگ کو کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ولنگلی ڈریم بھی کہا جاتا ہے۔ ولنگلی ڈریم کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو آپ جس جگہ سے شروع کریں اس جگہ یعنی کس جگہ پہ سٹاپ کرنا چاہے تو شروع اور سٹاپ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے جو نائٹ ڈریم، یا کسی وقت جو آپ کو ڈریم صحیح آ جاتی ہے، خواب آ جاتی ہے، وہ ان ولنگلی ڈریم ہوتے ہیں، یعنی جب ڈریم آ جاتی ہے تو اس میں آپ کی ول یا آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، یعنی ڈریم کے اندر آپ کا جو ہے یعنی مرضی شامل نہیں ہوتی، اور آپ خواب میں جو کچھ دیکھ لیتے ہیں اس سے دوبارہ آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے یہ ان ولنگلی ڈریم ہوتا ہے۔ اور یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ پیش کیا۔ اب سٹوری پہ جاتے ہیں۔ بیسیکلی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، تو اس سٹوری پہ جانے سے پہلے یعنی ایک کیا کر لیں، یعنی یہ تو چند کریکٹر تھے جو میں نے آپ لوگ کو بتائے تھے، ان چند کریکٹر میں سے جو دو نام تھے، ایک تھا ایلس جو کہ ڈریم ڈاٹر آف لیم تھی، اور دوسرا تھا جان۔ یہ جان کے سامنے بیٹھ گئے تھے اور جان سے یعنی جان اس کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگ کو پرانی یادیں بتاتا ہوں، پرانی جو ہے یعنی دادی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو بچے جو ہے سٹوری سننے کے کافی شوقین ہوتے ہیں، اور بچوں کو سٹوریاں پسند ہوتی ہے، اسی وجہ وہ بڑی توجہ اور کیوریاسٹی کے ساتھ یعنی فادر کو سننے لگے۔ تو اس میں سے ایک بچی ایلس تھی جو اس کی ڈریم ڈاٹر تھی، اور دوسرا جان تھا جو اس کا بیٹا تھا، یعنی چارلس لیم کا۔ تو وہ دونوں یعنی اس کو سن رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا فادر چارلس لیم اسے، وہ مس فیلڈ کے بارے میں جو یعنی چارلس لیم کی دادی گزر چکی ہے، تو وہ اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شی واز ویری ریلیجیس، کہ وہ بڑی مذہبی عورت تھی، اور کافی دیندار عورت تھی، اور کافی پاکدامن عورت تھی، اور کافی اچھی، اور یعنی بڑی اچھی، اور یعنی ایسی عورت تھی کہ بالکل یعنی ایسے پاکدامن اور ایسی پاکیزہ عورت تھی کہ جس کی کریکٹر اور جس کے کردار کے لوگ مثالیں دیتے تھے۔ تو یہ بچے بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے والد نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتی تھی، اور یہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہم یعنی چارلس لیم اور اس کے بچے، یہ اس گھر سے کافی بڑا تھا، وہ بہت بڑا گھر تھا۔ اور اس گھر کے اندر تیسری بڑی بات یہ ہے کہ ووڈن چمنی بھی تھی، یعنی لکڑی سے بنی ہوئی جو چمنی تھی، وہ اس مالک نے اس کو تبدیل بھی کیا تھا۔ اور یہ تبدیل جب اس کے مالک نے کیا تھا تو یہ چمنی جو تھی یعنی یہاں سے چینج کروایا تھا، وہ کسی اور جگہ لے کے گیا تھا، جو کہ اس نے کافی جو ہے یعنی بروٹل یا اس کے ساتھ جو ہے ڈریڈ فل سلوک کیا تھا، کیونکہ اس سے اس گھر کی رونق تھوڑی بہت جو ہے یہ ویران پڑی تھی۔ اب یہاں پہ آپ لوگ جو ہے ایک کویسچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ گھر کی پھر یہ مالک تھی مس فیلڈ، اور یہ اور گھر میں رہ رہے، یعنی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ مس فیلڈ بیسیکلی جیسا کہ ایسے کے ٹیکسٹ میں آپ لوگ پڑھیں گے، یہ اس گھر کی مالک نہیں تھی جو بڑے گھر کا وہ ذکر کرے، وہ اس بڑے گھر میں ہاؤس کیپر تھی، ہاؤس کیپر کی حیثیت سے وہ وہاں پہ رہتی تھی۔ تو مالک جو اصلی اونر تھا، اوریجنل اونر تھا، وہ کئی اور یعنی کاٹیج میں رہتا تھا، اور جگہ پہ رہتا تھا۔ اس کی پاکدامنی کی وجہ سے اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے اور اس کی ہانیسٹی کی وجہ سے اسے یہ گھر حوالے کیا تھا، اگرچہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا۔ تو یہ کویسچن تو یہاں پہ سال ہو گیا، یعنی یہ یہاں پہ ہاؤس کیپر تھی۔ تو یہ بچے بڑی کیوریاسٹی کے ساتھ یہ چیزیں سن رہے تھے، اور پھر جو ہے یعنی چارلس لیم نے ان بچوں کو بتایا، ایلس اور جان کو، کہ آپ کی دادی جو تھی جب اس کی جو ہے مطلب ڈیتھ ہو گیا تو اس کے فیونرل یا اس کے جنازے پہ فار اوے سے بڑے دور ریموٹ ایریا سے لوگ آئے تھے، اور لوگ بڑے اداس تھے، اور اس نے سب نے جنازے میں جو ہے یعنی کافی جو ہے یعنی شرکت کی تھی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، اور اس کا ایک الگ تھلگ جو ہے یعنی ایک فیونرل تھا۔ اور اب بچے جو ہے تھوڑے اداس ٹائپ ہو گئے، تو اداسی کو ختم کرنے کے لیے
چارلس لیم اسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو دادی تھی وہ ڈانسر بھی تھی، لیکن اس کا ڈانس میں جو ہے ایک پرومیننٹ سٹیج تھا، پرومیننٹ رول تھا، اور ایک الگ ڈانسر تھی دنیا میں، یعنی گلوبل میں، یعنی پورے گلوب میں کوئی ایسی ڈانسر نہیں تھی۔ تو اس میں بچے اور بھی جو ہے یعنی انلائٹمنٹ میں چلے گئے اور اچھے انٹرٹین ہوتے رہے۔ تو آخر میں یعنی جب بچوں کو یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کی دادی جو تھی اس سے پھر آخر میں کیا کیا، اس نے وہ ڈانس چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ بعد میں اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر ہو گیا تھا، اور جب کینسر کا اسے پتہ چلا تو اس نے وہ ڈانس وغیرہ اور وہ پروفیشن جو ہے چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد وہ اس گھر میں رہتی تھی اور بڑی دیندار عورت تھی۔ اس کے بعد یعنی وہ بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی دادی مجھ سے کہا کرتی تھی اور میں اس کا بڑا دل دادا تھا، اور وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ اسی گھر کے اندر بڑے بھوت ہوتے ہیں، بڑے گوسٹ ہوتے ہیں، بڑے اسپرٹس آتے ہیں، یعنی بڑے جو ہے یعنی بھوت قسم کے اور بڑے جنات وغیرہ، یعنی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، اور اس میں سے کچھ اچھے بھی ہے اور بیڈ بھی ہے، یعنی کچھ اچھی ارواح بھی ہے، روحیں بھی ہے، اور کچھ یعنی برے بھی ہیں۔ تو میں تو یعنی وہ چارلس لیم کہتا ہے کہ میں تو اچھے برے کی ڈیمارکیشن یا ڈسکریمنیشن میں نہیں جاتا، میں تو ہر اسپرٹ ہر گوشت سے ڈرتا ہوں، مجھے بھی ڈر لگا، لیکن وہ اس کو یعنی اس کی دادی کو یعنی وہ اس قسم کا ڈر یا ایسی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب چارلس لیم نے کہا کہ یہ جو دادی کا آپ لوگوں کا گھر تھا اپنے بچوں کو بتا رہا ہے، یہ میری زندگی کا بڑا فیورٹ پلیس تھا۔ اور دادی کیوں فیورٹ پلیس تھا؟ کیونکہ دادی بڑی پیار دے رہی تھی اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ جو ہے یعنی ہمیں ٹریٹ کرتی تھی، اور بڑے یعنی ہمارے من پسند کھانے اور ہر چیز ملتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ میرا فیورٹ ہاؤس تھا۔ تو یہاں پر بچے جو ہے یعنی اپنے برادر سے یعنی اپنے کیا کر لیتے ہیں، بچے اپنے فادر سے کیا ڈیمانڈ کرنے لیتے ہیں کہ یہ تو بہت زبردست کرتا، اور بچے اور بھی کیوریس ہو گئے، تو یہ مزید بھی اس کو ماضی میں لے جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا، بگ بردر بھی تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ جان لیم تھا، جو کہ اب جو ہے یعنی یہ بہت ہی پیارا، اچھا اور لوننگ برادر تھا میرا، اور مجھے وہ پیٹھ پہ بٹھا کر جو ہے ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ لیکن وقت کتنا بڑا ظالم ہے، وقت نے مجھ سے وہ اپنا بھائی بھی چھین لیا، اور اسی طرح وہ بچے اور بھی تھوڑے افسردہ ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جو ہی وہ جذباتی ہو جاتے ہیں تو وہ فادر سے اور قسم کے کوشچن کرنے لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ویئر از آور مادر، یعنی آسک اباؤٹ مادر، وہ مادر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہماری ماں کدھر ہے۔ جب آپ اتنی جو ہے یعنی ہمیں ریلیٹیوز کی سٹوری یا ناسٹلجک سٹوریاں سنا رہے ہیں، تو ہماری ماں کدھر ہے؟ تو ماں کا لفظ سنتے ہی یعنی وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ میرا جو لاؤ تھا وہ ریئل لاؤ تھا، فزیکل نہیں تھا، جسمانی لاؤ نہیں تھا، ریئل لاؤ تھا، یعنی اسپریچول لاؤ تھا، اور اس کے ساتھ میں نے 7 ایئرز تک یعنی اس کی ماں کون تھی؟ یہاں پہ آپ لوگ جو پہلے کریکٹرز میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ایلس ٹینڈرٹن، اور وہ جو تھی اس کی ماں تھی، تو وہ اصل میں اس کی فرینڈ رہ چکی ہے پہلے 7 ایئرز تک، اس کو ڈیٹنگ دیتا رہا، لیکن اس کی شادی نہیں ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں پہ وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کی ریئل لاؤ تھی اور فزیکل لاؤ نہیں تھی، اسپریچول لاؤ تھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی اس کی ماں تھی۔ اور پھر کیا کر لیتا ہے چارلس، یعنی جب تھوڑا بہت وہ اور بھی یعنی اس کو گہرائی کے ساتھ اس لاؤ کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو اپنی بیٹی کی جو آنکھیں ہیں یعنی ایلس کی جو آنکھیں ہیں ڈاٹر کی، وہ بالکل ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ اس کے مری ہوئی وائف یعنی ایلس ٹینڈرٹن ہو، اور اس کی آنکھوں میں اسے اپنی وائف نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی یعنی آگے جاتے ہوئے جب وہ تھوڑا بہت اور بھی اپنے بچوں کی آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، تو یہاں پر اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں اسے ایسی نظر آتی ہے جیسا کہ وہ ڈم ہو گئے، یعنی اس کی آنکھیں جو ہے اب کوئی اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ بچے اسے یعنی وہ یہ کہہ لیتے ہیں، یعنی اس کی آنکھیں ڈم ہونے سے پہلے یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے فادر نہیں ہیں، اور نہ ہمارا کوئی فادر ہے، اور اسی طرح ہماری کوئی ماں بھی نہیں ہے،
اور نہ کوئی ہماری جو ہے ماں ہے اور نہ ہم کسی کے بچے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ چیز یعنی مطلب ہے سنتے ہی اس کے امیجینیشن میں اس کی آنکھوں پہ جب دوبارہ غور کر لیتے ہیں تو اس کی آنکھیں جو ہے مزید بھی ڈم ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے, اوپن آئیز آ جاتا ہے, اور اوپن آئیز میں آ کے وہ کیا ہوتا ہے ایک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ایک ڈے ڈریمنگ یعنی اس پرانی سوچوں میں گما ہوتا ہے. اور اس ڈے ڈریمنگ کی وجہ سے اس کو یعنی ڈریم چلڈرن بھی دیے گئے ہیں کیونکہ اس کے اپنے بچے تو نہیں تھے, لیکن اس نے جو ہے یعنی خواب کی صورت میں یا یعنی اس کو جو ہے امیجنری چائلڈز بنایا تھا. اور اسی طرح وہ کرسی پہ بیٹھ کر چارلس کی زندگی اصل میں دکھوں کا ایک گھر تھا اور یہ خواب اس کو کئی دور لے کے گیا تھا. اور اسی خواب کے اندر وہ اپنے یعنی جو تھرو آؤٹ دی لائف وہ کیا کر رہا تھا یعنی اپنی وائف کو مس کر رہا تھا, اس کی شادی نہیں ہو چکی تھی اور اس کے جو ہے بچے نہیں ہو چکے تھے, اس کو مس کر رہا تھا. اور اسی جو ہے ناسٹلجک ہوتے ہوئے اس کو اپنے رشتہ داروں وغیرہ کی یاد بھی آتی رہی. تو اسی وجہ سے یہ ڈریم چلڈرن ریویری جو ہے ایک ڈے ڈریمنگ ہے, یا جس کو ابسینٹ مائنڈ ڈریم بھی کہہ سکتے ہیں, یا جس کو ولنگلی ڈریم بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب چاہے شروع کرے اور جب چاہے ختم کرے. تو اس قسم کے ڈریم کو جو ہے یہ چیز سب سے زبردست اور فینٹاسٹک یعنی سٹوری تھی جو ڈے ڈریمنگ کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا. تو جس نے ویڈیو کو پسند کیا وہ ویڈیو کو لائک بھی کرے اور شیئر بھی کرے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکے. تھینکس فار واچنگ.